لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. 1438 ہجری یا 1438 ہجرہ کے ایام ازا کے اس پہلے عشرے میں اگرچہ کئی اہم مسائل کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کرانا ہے، لیکن دنیا کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آج سے 30 سال پہلے 1985 میں جب پہلی بار ماہ مبارک کے رمضان میں ٹورنٹو میں نے 30 مجلسیں پڑھی تھی. شاید مجمع کی اکثریت اس وقت ٹورنٹو میں نہ ہو اور شاید ہو سکتا ہے کہ پیدا بھی نہ ہوئے ہوں، تو اس وقت ایک خاص موضوع بن گیا تھا کہ کس طرح سے ایک جھوٹا امام تیار کیا جا رہا. اور اس وقت جو دنیا کے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے 2016 31 سال کے بعد یہ ایسا موقع لگ رہا، یہ محسوس ہو رہا کہ کام مکمل ہو گیا اور بہت جلد صاحبان ایمان کی ایک جذباتی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر، اب یہ میں اس لفظ کو آج واضح نہیں کروں گا کہ وہ کیا کمزوری ہے، لیکن ایک جذباتی کمزوری، یہی کمزوری بھی ایمان، محبت اہل بیت، عقیدت معصومین کی وجہ سے، لیکن اس سے فائدہ اٹھا کر اس مشن کو مکمل کیا جائے گا. اور وہ بات انشاءاللہ آج تو نہیں، آنے والی کچھ تقاریر میں آئے گی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا موضوع یہ نہیں، کئی اہم باتیں ہیں جس کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کرانا ہے، لیکن ان کئی باتوں میں سب سے اہم بات یہ بنے گی. اور اس تک جانے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کو، جسے میں اکثر تلاوت کیا کرتا ہوں، آج کی پہلی مجلس میں سرنامہ کلام بنایا گیا. یہ آیت سورہ مبارکہ عنکبوت کی پہلی 2 آیتیں ہیں اگر الف لام میم کے بعد کاؤنٹنگ شروع کریں. سورہ عنکبوت قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جو ہر سال شب قدر میں مومن کا دل چاہے کہ نہ چاہے اعمال کا حصہ بنا کر ایک طرح سے زبردستی پڑھوایا جاتا. اب میں اگر اس طرف چلا گیا کہ ہر موقع پر جب کوئی سورہ
اسلام نے ریکمینڈ کیا ہے تو اس موقع کا اس سورے سے بہت گہرا تعلق ہوتا. شب قدر کا بہت گہرا تعلق ہے سورہ عنکبوت سے، لیکن یہ بات بالکل ہی الگ ٹریک پہ چلی جائے گی تو اس کو چھوڑیے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ ہر ایک کو پڑھنا پڑتا ہے اعمال شب قدر کی وجہ سے، ورنہ تو شاید یوں تو سورہ عنکبوت کو کوئی نہ پڑھے ان لوگوں کے علاوہ جو روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ کے ایک قرآن مکمل کرتے ہیں. سورہ رحمان کی تلاوت ہوگی، سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، سورہ ملک کی تلاوت ہوگی، سورہ دہر کی تلاوت ہوگی، سورہ عنکبوت. البتہ اس سورہ عنکبوت کا شان نزول بھی بہت اہم ہے، اور اگر پیغمبر کا وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا جس پر میں نے کئی مرتبہ مجلسیں پڑھی ہیں گھر کی، کہ جملہ یہ تھا کہ جو اسلام کا آغاز ہے وہی آخری زمانہ ہوگا. جو شروع اسلام میں اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو پرابلم فیس کرنا پڑے، کہا کہ آخر میں گھوم کر زمانہ وہیں پہ پہنچ جائے. تلک الایام نداولھا بین الناس قرآن کی آیت ہے کہ کوئی زمانہ نیا نہیں ہوتا، یہی دن اور رات ہے جسے ہم گھما گھما کے انسانوں کے بیچ میں لاتے ہیں. مگر اللہ کے رسول کی وہ حدیث کہ کان الاسلام غریبا وسیکون غریبا فطوبی للغرباء، کہ جب اسلام شروع میں آیا تو غریب تھا اور آخری زمانے میں یہ دوبارہ غریب بن جائے گا، اور خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو غریب ہیں. اچھا یہ تو وہ حدیث ہے جس پر میں کئی بار بات کر چکا ہوں، اس لیے اس لفظ کو بھی نہیں سمجھا رہا کہ غریب سے مطلب کیا. صرف جو اصل پیغام ہے کہ جس طرح اسلام شروع ہوا آخری زمانے میں بھی وہی حالت ہو جائے. سورہ عنکبوت عین اس موقع پہ نازل ہوا جو بالکل اسلام کا ابتدائی زمانہ، اور اتنا ٹارچر اتنا ٹارچر اتنا ٹارچر مسلمانوں پہ ہو رہا کہ ان کا صبر جواب دے رہا. باقاعدہ ڈیلیگیشن رسول اللہ کے پاس جاتا ہے رات کے اندھیرے میں. اس زمانہ ہے کہ دن کی روشنی میں کوئی مسلمان بھی رسول سے ملاقات کر نہیں سکتا. آج آ کی شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ دن 2 دن، ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینے کی بات ہو تو اب یہ مظالم برداشت بھی کر لیے جائے، لیکن اتنے سال ہو گئے اور یہ ختم ہوتے نظر نہیں آتے اور بڑھتے چلے جا رہے. اب میں ایک جملہ شروع میں کہہ چکا ہوں کہ آخری زمانے کی بھی یہی خاصیت بتائی گئی کہ کوئی اینڈ تو ہونا چاہیے نا. ہر چیز ایک منزل پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن شروع زمانے، یہ شروع اسلام کی بات ابھی کر رہا ہوں. یا رسول اللہ آخر یہ مصائب، آخر یہ مظالم، آخر یہ ٹارچر، آخر یہ تشدد، آخر یہ ظلم کب جا کے ختم ہوگا؟ تو پیغمبر اسلام جلال میں بھی آ گئے اور پھر سورہ عنکبوت نازل ہوا. میں چونکہ آج مجلس کا جو ذہن میں ایک میں نے ٹریک بنایا ہے اس سے ہٹنا نہیں چاہ رہا، ورنہ پیغمبر جلال میں آ گئے تو کیا کہا پیغمبر نے، وہ جملے بھی بہت اہم ہیں لیکن آج کے لیے نہیں. اور سورہ عنکبوت نازل ہوا جس کا آغاز ہی اس بات سے ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ تم لوگ سورہ حجرات کی آخری آیت اور سورہ عنکبوت کی پہلی آیت. سورہ عنکبوت مکے میں آیا اور بالکل شروع زمانے میں آیا، سورہ حجرات مدینے میں آیا اور بالکل پیغمبر کی زندگی کے آخری سالوں میں آیا. مگر آج نہیں، آج صرف یہ پہلی آیت کہ تم لوگوں نے ایمان کو کیا سمجھ لیا، اتنا معمولی ہے، اتنا سستا ہے، اتنا حقیر ہے، اتنا کم قیمت ہے کہ بغیر کوئی قربانی دیے ہوئے تم یہ چاہ رہے ہو کہ تمہیں ایمان کی ساری برکتیں اور فائدے مل جائیں. کیا زبان سے اپنے آپ کو یہ ترجمہ، کیا زبان سے اپنے آپ کو مومن کہہ دینا کافی؟ حسب الناس ان یترکوا، کہ کیا اللہ ان کو چھوڑ دے گا صرف اس لیے کہ انہوں نے زبان سے اپنے آپ کو مومن کہا؟ دیکھیے اب خود یہ آیت بتا رہی کہ بات ان لوگوں سے ہو رہی جو اپنے آپ کو زبان سے مومن کہہ رہے ہیں. جو مومن کہہ ہی نہیں رہے ان سے قرآن بات نہیں کر رہا، یہ بات ان سے کر رہا ہے جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے. ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو مومن کا اس آیت میں آ رہا، کیونکہ اس پہ بھی میں بہت گفتگو کر چکا ہوں تو تشریح میں نہیں جا رہا، خالی ترجمہ کہ کیا غلط گمان، حسبہ
غلط خیال، غلط گمان یا مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ صرف اپنے آپ کو مومن کہنے سے چھوڑ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ؟ اور کیا تمہارا امتحان یا ٹرائل یا آزمائش نہیں ہوگی؟ اور پھر یہ تو قرآن نے پیغام دے دی. پھر آگے اگلی آیت میں جو اسی سے ملی ہوئی اللہ نے اپنا طریقہ بتایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، وہ پہلا زمانہ ہو کہ آخری زمانہ. اور وہ طریقہ کیا بتایا؟ طریقہ یہ بتایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِ. تم سے پہلے بھی جس نے اپنے آپ کو مومن کہا ہم نے اس کا امتحان ضرور لیا. کیوں لیا ہے امتحان؟ تاکہ یہ پتہ چلے الذین صدقوا سچا مومن کون ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹا مومن کون. تو اب قرآن کی اس آیت پہلے مرحلے پر تو مومنوں کی دو قسمیں کر دی. دونوں اپنے آپ کو زبان سے مومن کہہ رہے ہیں. کہا کہ ایک سچا مومن ایک جھوٹا مومن. بات بھی کامن سینس کی. ہر وہ چیز جو قیمتی، ہر وہ چیز جس کی کوئی ویلیو، اس کا بہرحال ایک جھوٹا یا فیک قسم کا ماڈل یا ورژن بھی مارکیٹ میں آئے گا. جو بیکار چیز ہے، بے حقیقت چیز ہے، اس میں کسی کو ضرورت نہیں. اب کراچی میں یا پاکستان میں جو چائنا کے بنے ہوئے 100 روپے کے موبائل آتے ہیں اس کی نقل کبھی نہیں بنائی جائے گی. جو قیمتی چیز تو ایمان کی بھی کہا کہ ایک دوسری قسم ہوگی جھوٹا مومن. اب یہاں پر قرآن نے فرق یہ بتایا کہ جو زبان سے اپنے آپ کو مومن کہے امتحان میں یا دے نہیں یا ناکام. آئیے اب اس آیت کو ایک کربلا سے تو نہیں لیکن کربلا کا بعد کا واقعہ ہے، کربلا کے میسج سے ملاتے ہیں. اور یہ روایت جو اب میں پڑھ رہا ہوں اس کا راوی کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس کے راوی ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. خود پانچویں امام اس کے راوی بن رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے پاس تھا. اب یہ کربلا جب تذکرہ ہوگا تو کربلا کا جو پہلا وارث جسے ہم پرسا دیں گے وہ ہمارا چوتھا امام، واقعہ چوتھے امام کا اور کربلا سے متعلق ہے. پانچویں امام کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے پاس بیٹھا تھا اور یہ وہ وقت تھا کہ جب میرا بابا اپنے چاہنے والوں سے، اپنے شیعوں سے ایک عام ملاقات کیا کرتا ہے. باقاعدہ چوتھے امام کے حالات میں تفصیل آتی ہے کہ اپنے دن کو امام نے کتنے حصوں میں کس طرح تقسیم کیا تھا. کیونکہ اسی ایام اعظم میں بلکہ اسی ماہ محرم میں تیسرا عشرہ سجادیہ کہلاتا ہے. اس میں چوتھے امام کے حالات پڑھے جاتے ہیں. بہت جلدی وہ شروع ہونے والا ہے تو میں تفصیل میں نہیں جا رہا. ایک وقت چوتھے امام نے رکھا تھا جس میں اپنے شیعوں سے ملاقات ہوگی اور ہر شیعہ کو آنے کی اجازت. آپ دیکھیے کہ چوتھے امام کا زمانہ کربلا کے فوراً بعد کا زمانہ، تو زیادہ تر اس گیدرنگ میں کربلا کا تذکرہ ہوتا. چنانچہ وہ بہت مشہور حدیث کربلا ہی کی وجہ سے آئی تھی جب امام نے یہ فرمایا کہ آخری زمانے میں اپنے ہاتھ میں آگ لے کے کھڑا ہونا آسان ہوگا اور ایمان بچانا مشکل ہوگا. یہ حدیث ایسے نہیں آئی ہے، اس کی تفصیل ہے کہ جب صاحبان ایمان وہ باتیں کر رہے تھے، ایک ہی جیسی روایت ہے، ریپیٹ نہ ہونے پائے تو میں بات کو اصل جو آج کا موضوع ہے وہاں لے جاتا ہوں. لیکن باتیں یہ تھی کہ مولا ہم کربلا میں نہیں تھے، کاش ہم کربلا میں ہوتے. یہ لفظ کاش بہت قیمتی بھی ہے اور کبھی یہ مذاق بن جاتا. قیمتی اتنا ہے کہ قیامت تک جب آپ زیارت وارثہ پڑھیں گے اختتام ہوگا یا لیتنی کنت معکم، کاش اے کربلا والوں میں آپ کے ساتھ ہوتا. اور مذاق بن جاتا ہے جب اس قسم کی حدیث آتی کہ اب چوتھے امام سارا دن ماتم کر کے صف اعضاء پہ آنسو بہا کے ایک وقت اپنی شیعوں سے ملاقات کا رکھا. باتیں ہو رہی اور ہر مومن یہ کہہ رہا ہے جتنے لوگ وہاں پہ آئے تھے
بڑھ چڑھ. کاش مولا ہم کربلا میں ہوتے تو آپ دیکھتے کہ کس طرح سے ہم اپنی جانیں آپ پہ قربان کرتے ہیں اور آپ کی خاطر اور آپ کے بابا کا دفاع کرتے ہوئے یا ان کے مقصد کو جو باتیں ہیں سارے کا خلاصہ یہ کہ کاش ہم 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں ہوتے تو یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہم سے زیارت وارثہ میں کہلوایا جاتا ہے, یہ پیغام ہے. لیکن جب امام نے یہ دیکھا کہ یہ کہنے والے ہیں کون, جو مقصد حسین کے لیے ایک ناخن کٹوانے کو تیار نہیں, اور باتیں اتنی بڑی بڑی کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے. پوری ایک نسل کربلا کے بعد پیدا ہو کے جوان ہوئی چوتھے امام کے سامنے. 35 سال جو کربلا کے بعد 10 سال بعد بھی پیدا ہوا تو 25 سال کا. تب یہ لوگ یہی افسوس کر رہے ہیں. میرا 5واں امام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا میرے بابا کا سر جھکا, نگاہیں زمین پر ہیں, باتیں سب کی سن رہے ہیں. جب سب اپنی اپنی کہہ کے خاموش ہو گئے تو ایک بار چوتھے امام نے سر اٹھایا. بالکل ایسے ہی ایک واقعہ چھٹے امام کا بھی سنتے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ ایک پیغام, لیکن وہی بات کہ ایک ہی پیغام بار بار یاد دلانا پڑتا, ہر نسل کو یاد دلانا پڑتا. یہ چوتھا امام یاد دلا رہا, وہ چھٹے امام نے یاد دلایا, اس کے بعد بھی معصوم ان کے واقعات. لیکن پہلا واقعہ میں چوتھے کا ملا اور چوتھے ہی کا ملنا چاہیے کیونکہ کربلا کے حوالے سے بات. چوتھے امام 5واں کہتا ہے کہ میرے بابا نے سر اٹھایا اور ابھی کنیز نے وہ جو تندور روشن کیا اس کی جانب میرے بابا نے اشارہ کیا, کہا جاؤ اور جا کر ایک ایک کوئلہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کے آ جاؤ. 5ویں امام کہتے ہیں کہ میرے بابا کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا کہ میں تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھنا چاہوں. یہ وہی منظر ہے جو آپ نے سیرت رسول میں بار بار دیکھا کہ جہاں پیغمبر نے امتحان یا آزمائش کی کوئی بات کہی, ابھی جملہ پورا نہیں ہوا اور میرا مولا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. چاہے وہ دعوت ذیل شیرہ ہو اور چاہے وہ خندق کے میدان میں عمر ابن عبدود کے تانے کا جواب ہو, ہر جگہ اور رسول بٹھا دیتے کہ بیٹھ جاؤ, یہ بات تم سے نہیں ہو رہی. لیکن وہ سلسلہ خالی مولا کے حوالے سے نہیں, ہر امام معصوم کی یہاں یہی تسلسل ملے. چوتھے امام وقت, 5ویں امام ظاہری اعتبار سے ابھی امام نہیں ہے, وہی اسٹیٹس ہے جو علی کا رسول کے پاس ہے. چنانچہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور تیزی سے جانا چاہتے, ہاتھ پکڑ کے روک لیا باپ نے اور کہا انک منی وانا منک. بیٹا میں تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں, تو تو میں ہوں اور میں تو تو. انک منی, تو مجھ سے ہے, وانا منک, اور میں تجھ سے ہوں. یہ بات تو ہے ان عام صاحبان ایمان کی, عام شیعوں کی. اب 5واں امام کہتا ہے جب میرے بابا نے روک لیا, اللہ کے رسول نے علی کو بٹھا دیا تھا نا دعوت ذیل شیرہ, 3 بار انتظار کیا, اللہ کے رسول نے بٹھا دیا تھا نا میدان خندق میں, عمر ابن عبدود کے تانوں پہ تانے سننے کے باوجود چوتھے نے 5ویں کو بٹھا دی. ذرا سا ایک گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ادھر آ جائیے تاکہ اب جو لوگ آ رہے ہیں ان کو زحمت نہ ہو اور میرا تسلسل اپنی جگہ سے نہ کٹے. ادھر کافی جگہ ہے, کافی جگہ ہے, آگے نہیں آئیے آپ تھک جائیں گے, لیکن ادھر بہت جگہ ہے. پانچویں فرماتے ہیں کہ جب بابا نے مجھے بٹھا دیا تب مجھے یہ یقین کامل تھا. اب یہ ایک انداز ہے بیان کرنا, ورنہ 5واں امام بھی ان لوگوں کو اسی طرح سے جانتا ہے جیسے چوتھا جانتا. کہا کہ مجھے یقین تھا کہ سارا مجمع دوڑ کے گیا ہوگا اور تندور کے پاس جگہ نہیں ہوگی. چھٹے امام کے واقعے میں صرف ایک آدمی سے کہا گیا, یہاں پورے مجمع سے کہا گیا. لیکن یہ دیکھ کے میں حیران ہو گیا کہ 5واں امام
یہ دیکھ کے میں حیران ہو گیا کہ وہی سارے لوگ جو ابھی بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے وہ سب اپنی جگہ بیٹھے ہیں اور سب کے سر جھکے ہوئے. امام معصوم نے فرمایا دعوے کرنا بہت آسان ہے، لیکن امتحان کے وقت وہی تقریباً اس سے ملتا جلتا جملہ بھی میں دہراتا ہوں. امتحان کے وقت بہت کم لوگوں کے قدم اپنی جگہ جمے رہتے. اچھا یہاں پہ ایک بات میں کہہ دوں کہ آپ کہیں گے کہ کیسے عجیب مومن تھے. ارے آج امام نبی کہیں تو امام کے نام پہ ہم اپنے ہاتھ پہ آگ اٹھانے کو تیار، امام کے نام پہ آگ پہ چلنے کو تیار. وہ کیسے لوگ تھے؟ آپ سے آگ کی بات نہیں کہی جائے گی. جب امتحان لیا جاتا ہے نا تو ہر آدمی سے اس کے اعتبار سے امتحان لیا جاتا. یہ نہیں ہے کہ جو زید سے امتحان لیا گیا وہی امتحان بکر سے لیا جائے گا. چھوٹی سی بات بہت پھیل رہی ہے. چھوٹی سی بات، پیسے والا، اب اس کا امتحان یہ نہیں ہے کہ اپنے پیسے میں سے راہ خدا میں کچھ خرچ کرو. بس پیسے والے سے مطلب بہت پیسے والا، جس کے پاس اتنی دولت کہ خود مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ اتنے پیسے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا اس کا کروں کیا. ہم نے کہا مجھے دے دیجیے. نہیں وہ تو خیر، بعض لوگوں کی اتنی آمدنی. اب آپ جس دنیا میں بیٹھے ہیں ابھی بھی ایک نئی لسٹ آئی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کس کے پاس دولت ہے اور اس کے بعد کس کے پاس اتنے پیسے. ان سے یہ کہا جائے 10 غریبوں کو کھانا کھلا دو یا 50 غریبوں کو کھانا کھلا دو، یہ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. ان سے یہ نہیں کہا جائے گا، ان سے کہا جائے گا فلاں غلطی کی ہے تو 60 روزے رکھو. پیسے دینا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، جسمانی تکلیف برداشت کرنا. اور ایک غریب آدمی جس کے گھر میں ہمیشہ فاقے رہتے، سارا سال اس کا ایسا گزرتا، اس سے یہ کہا جائے کہ 60 روزے رکھو تو کہ 60 کیا، میں تو 360 روزے رکھتا ہوں. لیکن اس سے یہ کہا جائے کہ $10 خرچ کرو تو اس کا سارا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو امتحان کا جب وقت ہوتا، کفارے نہیں امتحان، تو ہر آدمی کے اعتبار سے امتحان لیا جاتا. اب بعض کا امتحان یہ نہیں ہے کہ 30,000 کے لشکر یزید کو قتل کر کے آ جاؤ، وہ عباس کے لیے بچوں کا کھیل. عباس کا امتحان یہ کہ تمہارے سامنے قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوں اور تم اپنی تلوار پہ ہاتھ نہ رکھنا. اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے اور تمہیں صبر سے کام لینا. یہ عباس کا امتحان. وہ امتحان نہیں ہے کہ جاؤ یہ لشکر یزید 30,000 کا ہے، عباس ذرا ان کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا دو. سب کا خاتمہ کرنا بھی کوئی بات نہیں، لیکن امتحان اسے نہیں کہتے. تلوار چلانے والے کا امتحان ہے تلوار نہ چلاؤ، اور تلوار نہ چلانے والے کا امتحان ہے کہ میدان میں جاؤ. اب یہ بات ابھی تفصیل سے آئے گی کیونکہ آج کل ہمارے یہاں بہت ساری جذباتی باتیں ہونے لگی. تو پیسے والے کا امتحان اس کو جسمانی تکلیف میں بھیجا جائے گا. یہی وجہ کہ انتہائی تاکید ہے، تقریباً واجب کے برابر ہے، واجب نہیں واجب کے برابر کہ ہر 5 سال کے بعد آدمی حج دوبارہ کرے. حج کرواؤ، اس کا ثواب زیادہ ہے کہ خود حج پر جاؤ، اس کا ثواب زیادہ. حج پر تو وہی بھیجے گا نا جس کے پاس اتنے پیسے. تو اس سے کہا گیا کہ نہیں، حج پر بھیجنا نہیں، ہر 5 سال میں ایک بار تمہیں خود حج پہ جانا. کیونکہ پیسے خرچ کرنا مسئلہ نہیں ہے، تکلیف اٹھانا پیسے والے کے لیے حج کی تکلیف. اب یہ بات میں نے کہا نا کہ ذرا موضوع سے ہٹ رہی. تو آج مومن کا امتحان یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ چوتھے امام کے زمانے کے مومن کیسے تھے، ایک آگ اٹھانے کو تیار نہیں تھے. ہم تو خود آگ پہ کھڑے رہنے کو تیار ہے امام کے نام پہ. تمہارا امتحان یہ نہیں ہے، تمہارا امتحان ہے داڑھی رکھ کے دیکھو، تمہارا امتحان ہے سر پہ اسکارف رکھ کے دکھاؤ، تمہارا امتحان ہے کہ مکس گیدرنگ سے بچ کے دکھاؤ. اب یہ جملے کی تشریح آگے آئے گی کیونکہ میری کوئی مجلس اس کے بغیر ہوتی نہیں. تو امتحان کے وقت دیکھنا پڑتا کہ جس کے لیے انسان آسانی سے تیار ہے وہ امتحان نہیں لیا جاتا. جو نفس کے اوپر بہت مشکل گزرتا وہ امتحان لیا جاتا ہے. لیکن خیر، یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ 3-4 بار یہ واقعہ میں نے پڑھا تو لوگوں نے کہا کہ مولانا اس سے زیادہ تو آج ہم اتنے بدترین آخری زمانے میں بیٹھ کر امام کی بات مان رہے ہیں. خالی آگ نہیں ہے امام کی بات،
پورا دین ہے امام کی بات. اور یہیں پر میرے مظلوم آقا کا شب عاشور کا وہ جملہ آ رہا جو ظہور امام تک ہر مومن کے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ وہ غور کرے کہیں جملہ میرے لیے تو نہیں. الناس عبید الدنیا وَالدِّينُ لَصِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ فَإِذَا يَهُوتُونَهُ بِالْبَلَاءِ قَلَّ دَيَّانُهُ. وہی چوتھے امام کے جملے کو آگے بڑھائیے. کربلا میں حسین پہنچ گئے اور شب عاشور آ چکی. کربلا میں آقا حسین کا عمر سعد سے 2 یا 3 مرتبہ مکالمہ ہوا جہاد سے پہلے. بھئی ایک تو جگہ آج بھی کربلا میں ہے مقام خطاب عمر سعد کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آقا حسین اور عمر سعد کی ملاقات ہوئی تھی. ایک تو شب عاشور ملاقات ہوئی تھی. کس طرح سے اس نے مذاق اڑایا آقا حسین کا بہت اہم اس میں ایک پیغام ہے. اس لیے وہ بات کل یا پرسوں آئے گی ضرور. تو اس میں ایک بار عمر سعد سے گفتگو کرتے ہوئے آقا نے ایک جملہ کہا جو سب کے لیے کہ یہ لوگ دنیا کے بندے اور غلام. اب دیکھیں یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ عام لوگوں کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے. الدین لصق علی السنتہم. دین اسلام شریعت دین حسین. حسین دین ہے نا. اب اور حسین بتا رہے کہ یہ دین ان کی زبان کا ایک چٹخارا زبان کا ایک مزہ کہنے میں کیا جاتا دین دین اسلام شریعت عقیدہ زبان کے اوپر. لیکن جب کبھی اس کی وجہ سے ان کا کوئی امتحان لیا جاتا ہے قل دیانہم. دیندار لوگ میدان میں بہت تھوڑے سے نظر آئیں گے باقی سب بھگ جاتے. لیکن کربلا میں آقا حسین نے یہ بات کہی یا کربلا کے بعد 5ویں امام کی گواہی موجود ہے کہ میرے بابا نے یہ بات کہی. اس کا خلاصہ یہ کہ زبان سے اپنے آپ کو دیندار کہنا یہ تو چٹخارا چاشنی ہے چٹنی ہے. کھانے کے ساتھ مزہ آتا ہے جب چٹنی ملا دے. دین کا بھی بڑا مزہ آتا ہے جب زبان سے بات کرے. لیکن جب مقام عمل و مقام امتحان ہوتا کربلا میں حسین کے بھی ساتھی اور پھر آخری زمانے میں امام زمانہ کے ساتھی اور درمیان میں یہ والی بات کہ پھر تم کو نظر نہیں آئیں گی. اور عجیب بات یہ یہ جملہ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے اپنے ذہن میں آج کل کی بعض انگلش اسپیچز کا کانٹیکٹ ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں. گھر کے ہمارے یہاں ہندوستان و پاکستان میں آج سے 30-40 سال پہلے یہ بات اردو تقاریر میں تو نہیں آئی لیکن مومنین کے آپس کے ڈسکشن میں آئی. اور وہ یہ ہے کہ اس وقت غیبت میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں مرجعیت کا ادارہ بہت اہم ادارہ. یہ مرجعیت میں اس وقت بچایا ہوا ہے صاحبان ایمان کے اس ایمان کو بھی جتنا بھی ہے جیسا بھی ہے یہ مرجعیت کے ادارے نے تحفظ دیا ہے. جہاں سے مجلس شروع ہوئی جھوٹا امام بنایا جا رہا بن گیا. لیکن سب سے بڑی رکاوٹ جب تک کہ شیعہ قوم کے دلوں میں اپنے مرجع کی عزت ہے چاہے عمل نہ ہو لیکن ایک عزت ہے اس وقت تک اس طرح سے کسی جھوٹے کو سامنے لانا آسان نہیں. باقی باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی. آج کا جو میرا ٹریک اب یہ مرجعیت ہے اس میں جو اور باقی اعتراضات ہوتے ہیں وہ تو آپ بہت زیادہ سن چکے. ایک اعتراض یہ ہوتا کہ چلیں ہمیں مراجع کرام چلے بڑی عزت بڑا احترام ان کے ریپریزنٹیٹیوز یا نمائندے وکیل یا جو وہ کہیں اپنا کوئی نمائندہ بھیجتے ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں. اب میرے پاس وقت بھی نہیں ہے میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے کہ میں اس جملے کو مزید ذرا بنا سوار کے پیش کروں. وکلا کے حوالے سے مراجع کی شخصیت کو ڈیمیج کیا جاتا. بہت ساری باتیں ہیں. خمس کا غلط استعمال کسی نے مرجع کو نہیں دیکھا ہے خمس کا غلط استعمال کرتے ہوئے بات وکیلوں سے شروع کی جاتی. تو خیر یہ ذہن میں ایک جملہ رکھیے گا جیسا کہ میں نے کہا 30 سال پہلے 25 سال پہلے 40 سال پہلے
پاکستان میں اور انڈیا میں ہمارے عام لوگ آپس کے مباحثوں میں یہ بات کہتے تھے. آج میں نے بعض انگلش اسپیچز میں جملے سنے. خیر وہ ایک طرف، یہ موضوع پہ آ نہیں رہا ہوں، لیکن اب جو بات کر رہا ہوں اس سے متعلق، زبان سے اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں. قرآن نے کہا امتحان. آقا حسین نے کہا کہ چٹنی نہ بن جائے، چاشنی نہ بن جائے. چوتھے امام نے کہا کہ باتیں کر رہے ہو، کربلا میں ہوتے تو تم میں سے بہت کم اپنی جگہ پہ موجود ہوتے. اور اب آئیے یہ بات کہ زیادہ تعجب اس وقت ہوتا کہ جب ایسے ایسے لوگ آپ کو نظر آئے مقام امتحان میں بھاگتے ہوئے کہ جن پر، کیسے میں یہ جملہ کہوں کہ توہین امام بھی نہ ہو اور پیغام بھی، جن پر خود امام معصوم نے ٹرسٹ کیا ہو اور بھروسہ کیا ہو اور پتہ چلا وہی دغا دے گئے. نعوذ باللہ. امام کے ججمنٹ میں غلطی نہیں ہے، لیکن وہی ایک سنت قائم کرنا کہ مرجع کے وکیل تو بہت بعد میں آتے ہیں. مراجع کا بڑے سے بڑا احترام کرنے والا بھی یہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ علم غیب رکھتے ہیں. امام معصوم تو علم غیب رکھتے ہیں نا. ہمارے سامنے دو شخصیتیں ایسی آتی ہیں جن میں آج میرا موضوع دوسری شخصیت، لیکن جب اس کا ذکر ہے تو ایک جملے میں پہلے کو بھی نمٹا دو. مولا کے زمانے، دیکھیں مولا کو اتنا بھروسہ ہو کہ اسے گورنر بنا دے. زیاد، یہی ابن زیاد کا باپ، جس کے بارے میں یہ جملہ کہا جاتا کہ ابن زیاد تو کربلا کی وجہ سے تاریخ کا سب سے بڑا گناہگار بنا، ورنہ باقی اگر سارے زندگی کے ظلم کو دیکھیں تو اس کے باپ، یعنی کوالٹی وائز تو ابن زیاد کا ظلم، ایک ظلم کائنات کا سب سے بڑا ظلم، لیکن تعداد کے اعتبار سے اس کے باپ نے زیادہ ظلم کیا. وہ کون تھا؟ مولا کا گورنر تھا. اور مولا نے اسے بصرے کا ابن زیاد کو یزید نے بصرے کا گورنر بنایا، اس کے باپ کو علی نے بصرے کا گورنر بنایا. اور کیسا نکلا بعد میں؟ وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ آخر اس میں اتنا بڑا کنورژن آیا کیسے، اس کو چھوڑی. دوسرا آدمی، بہت سارے کوئز کمپٹیشن ہوتے ہیں. ہو وانٹ ٹو بی ملینر، کون بنے گا کروڑ پتی، نیلام گھر. اگر ایک سوال یہ کیا جائے، میں نے 2-3 مجلسوں میں پڑھا ہے یہ، لیکن ویسے عام طور پہ میرا اندازہ ہے کہ مومنین کے 95% لوگ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. کوئی قباحت بھی نہیں، یہ ہمارے دین کا کوئی حصہ کو چھوڑی، تاریخ کی ایک معلومات. اگر یہ سوال کیا جائے کہ ایسا کون آدمی جس پر علی نے اتنا بھروسہ کیا کہ اسے اپنے لشکر کا علمدار بنایا، اور یزید نے اتنا بھروسہ کیا کہ اسی آدمی کو کربلا میں حسین کے خلاف اپنے لشکر کا علمدار بنایا. ایک ایسا بھی آدمی، ایسے تو بہت سارے کہ پہلے اہل بیت کے ساتھ تھے، بعد میں اہل بیت کے دشمن ہو گئے. پورے خارجی، جو آج کی جو داعش یا IS ہے، اس کا سب سے پہلا ورژن. مگر یہ الگ بات ہے کہ آج علی والے ہو کر علی کے خلاف ہو گئے. ایسا آدمی کہ علی کو اس پر اتنا بھروسہ کہ اسے اپنے لشکر کا علم دے رہے ہیں، اور میدان کربلا میں عمر سعد اسی کو اپنے لشکر کا علم دے رہا. ایک ایسا بھی آدمی. اچھا، اب اسلام میں مسجد کی کتنی اہمیت، اور مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا. مسجد کی فرادہ نماز مسجد کے باہر کی جماعت نماز سے بھی زیادہ اہم بتائی گئی. حتیٰ آیت اللہ سیستانی اس فتوے کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ جس میں یہ کہا گیا. اب ہمیں فتووں پہ اعتراض کا حق نہیں، یہ ان کا فتویٰ ہے تو وہ جن کا فتویٰ ہے وہ بھی بڑے قابل احترام مراجع. کہ ایک مسئلہ ہے نا کہ جی عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے مسجد کے مقابلے میں. لیکن بہرحال اس کے پیچھے بھی ایک پیغام تو ہے نا کہ عورت کا حجاب اتنا اہم ہے. لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں یہ بھی نظریہ غلط، اور عورت کے لیے بھی مسجد کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا مرد کے لیے. اب یہاں بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں، خواتین باقاعدہ جماعت میں شریک ہوتی ہیں، جہاں جہاں پہ نماز ہوتی ہے وہاں جاتی ہیں. لیکن
کوفے کے حوالے سے، اور کوفہ شہر، کوفے کی مسجدیں، ابھی آپ لوگ اس کثرت کے ساتھ کربلا اور کوفے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کہ مجھے وہ سارے فضائل بیان کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ وقت ہے، لیکن ایک بات کہ روایت میں آیا ہے کوفے میں جاؤ تو خبردار 5 مسجدوں میں نماز نہ پڑھنا، کوفے کی 5 مسجدیں۔ اچھا، عالم اسلام میں ایک مسجد بہت مشہور ہے، مسجد زرار، جہاں نہ صرف یہ کہ نماز پڑھنے سے روکا گیا تھا، لا تقم فی ہے سورہ توبہ، خبردار اس مسجد میں قیام نہ کرنا، بلکہ اس مسجد کو توڑنے کا حکم آیا، مسجد کو جلانے کا حکم آیا، مسجد کو کوڑا کرکٹ کی جگہ بنانے کا حکم آیا، مسجد زرار۔ یہ ہر ایک کو معلوم ہے، اس لیے کہ قرآن میں سورہ توبہ میں اس طرح سے اس کا ذکر آ گیا، مگر معصومین نے 5 اور مسجدوں کے نام لیے کہ نہیں لیے؟ کہ دیکھو شہر کوفہ میں جب جانا، کوفہ بہت اہم شہر کا، مکہ اللہ کا حرم، مدینہ رسول اللہ کا حرم، کوفہ میں اہل بیت اطہار کا حرم، شہر کوفہ کو باقی شہروں پر وہی فضیلت ہے جو ہم اہل بیت اطہار کو باقی انسانوں پہ فضیلت۔ فضائل کوفہ کا جو سلسلہ چل رہا تو 1 گھنٹہ پورا میں بول سکتا ہوں، لیکن پھر اس میں جملہ آ گیا، یہ جو ابھی فضائل میں بتا رہا ہوں یہ خالی مسجد کوفہ کے نہیں، پورے شہر کوفہ کے، مگر کہا کہ جب وہاں جاؤ تو 5 مسجدوں میں کبھی قیام نہ کرنا، چاہے وہ 5 مسجدیں، ایک تو معصوم نے اس کی وجہ بتائی، کہا یہ 5 مسجدیں وہ جو لوگوں نے اپنی منت پورا ہونے کے بعد اس خوشی میں تعمیر کرائی تھی، اور منت کیا تھی؟ کربلا میں حسین کا خاتمہ۔ یہ 5 مسجدیں ایسی ہیں جس کے لیے منت مانی تھی 5 الگ الگ آدمیوں نے، کہ اگر کربلا میں حسین مارے گئے تو اے خدا ہم تیری خوشی کی خاطر شکرانے میں ایک مسجد بنائیں گے تیرا گھر۔ 5 ایسی مسجدیں خالی شہر کوفہ کی، باقی کس کس شہر میں مسجدیں نہ بنائی گئی ہوں وہ ایک الگ بات ہے۔ کوفہ، کیونکہ معصوم اتنا زور دے رہے ہیں کوفے کی زیارت کا تو یہ بھی بتا رہے۔ اچھا، اب یہ جو 5 مسجدیں ان میں سے ایک مسجد جس کا زیادہ تذکرہ آیا، 5 میں سے بھی زیادہ، کہا وہ جو ہمرا علاقے میں خاص، اب یہ ایک عجیب سیملیرٹی بن گئی ہے 1400 سال پہلے کے واقعے کے آج کے زمانے سے۔ اب صرف پاکستان کے لوگ سمجھ پائیں گے، انڈیا کے لوگ شاید سمجھ بھی نہ پائیں، لیکن میں کوئی اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنا رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے وقت ضائع کروں۔ کہا خاص 5 مسجدیں، اس میں خاص طور پہ جو مسجد منطقہ ہمرا میں، ہمرا عربی کا لفظ، کلر کا نام ہے، احمر مانے سرخ، ہمرا مانے سرخ، کہا جو لال مسجد ہے۔ کوفے شہر میں ایک مسجد ایسی بنائی گئی تھی، یہ مولا کی حدیث ہے جو کربلا سے بھی پہلے گزرے، کہ خبردار اس لال مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھنا، اور پھر چھٹے امام کی حدیث ہے کہ لال مسجد میں نہ جانا، کیونکہ یہ ہمارے دادا حسین مظلوم کی شہادت کی خوشی میں بطور شکرانہ یہ مسجد بنائی گئی تھی، لال مسجد۔ یہ بھی ایک عجیب بات، پاکستان میں ایک لال مسجد ہے، اور وہ کیا ہے لال مسجد؟ لیکن اس سے پہلے شہر کوفہ، اور کس نے بنائی وہ لال مسجد؟ اب میں نام لے رہا ہوں جو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، شبس ابن ربیعی، یہ ایک نام، شبس ابن ربیعی، بعض لوگ اس کو شیس ابن ربیع بھی پڑھتے، لیکن یہ شبس ابن ربیع ایک نام، یہ کس آدمی نے بنائی؟ یہ کون تھا؟ یہ علی کے زمانے میں علی کا اتنا چاہنے والا تھا کہ وہ جو اردو زبان میں 2-3 محاورے ہیں نا کہ ماں سے زیادہ چاہے، اور اس انداز کے، علی کے زمانے میں علی کا اتنا چاہنے والا تھا کہ مولا نے جب داعش یا IS کا جو سب سے پہلا ہمارے سامنے نمونہ آیا خارجی، جیسے یہ آئی فون ہے کہ 7 آ گئے، 7S آ گیا، کیا آ گیا، یہ تو ترقی ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو پہلا خارجی عالم اسلام کا پہلا فرقہ ہے جو مولا کو کافر بھی سمجھتا ہے نعوذ باللہ اور واجب القتل، اور بظاہر اتنے متقی اور پرہیزگار، اتنے دیندار کہ ان کا تقوی اور دینداری دیکھے۔ اب یہ تقوی بیکار ہے جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے، لیکن یہ چیزیں سب بات کی۔ خارجی مولا کا مقابلہ ان سے ہوا جنگ نہروان، میں تاریخ کے خشک چیزیں پڑھ کے
آپ کے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بہت اہم ایک پیغام جس کے نتیجے میں پھر ہماری آگے کی مجلسیں آگے بڑھیں گی۔ شبس ابن ربعی وہ تھا کہ ہر وقت مولا کا نام لیتا، ہر وقت مولا کے ساتھ رہتا، یہاں تک کہ جب مولا جنگ نہروان کے لیے نکلے، یہ خارجیوں سے وہ جنگ ہوئی تھی جس کے اندر سارے مارے گئے تھے، صرف 10 بچے تھے جن میں ابن ملجم وغیرہ بھی تھا، قطامہ کا باپ وغیرہ اسی میں مارا گیا، بہت تفصیلی واقعہ۔ جو مولا نکلے خارجیوں کا مقابلہ کرنے، جو علی کو واجب القتل سمجھتے، جو نعوذ باللہ علی کو کافر سمجھتے، مقابلہ کرنے نکلے تو مولا نے اپنے لشکر کو ترتیب دی۔ اب دیکھیے کہ شبس ابن ربعی کو اپنے لشکر کا ایک علمدار بنایا، اور کن کے ساتھ ملا کے اسٹیٹس دیکھیے، اپنے لشکر میں جو رائٹ سائڈ کا حصہ تھا، رائٹ فلینک، میمنہ حجر ابن عدی کو بنایا علمدار، اور لیفٹ سائڈ شیس ابن ربعی کو، یہ دونوں، درمیان میں ابو ایوب انصاری، پیغمبر اسلام کے سب سے پہلے میزبان، جو ایسے میزبان تھے کہ جب 10ویں امام نے اپنی بہو نرجس خاتون کو بلانا چاہا، جو ایک رومی بادشاہ کے محل میں ایک طرح قیدی کے طور پہ تھی، تو ابو ایوب انصاری ہی کی اولاد میں ایک شخص کو یہ کہہ کے بلائے کہ تم اس کی اولاد میں ہو جس کے گھر میں ہمارا جد پہلا مہمان بن کے گیا، یہ میری بہو تمہاری مہمان بن کے آئے گی۔ تو غرض یہ کہ ابو ایوب انصاری اور قیس ابن سعد، یہ بھی ایک بہت عجیب واقعہ، اطاعت امام کیسے کی جاتی ہے، ایسے کرے جیسے قیس نے کی۔ اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ قیس ہیں کون، لیکن ابھی آج کی مجلس میں یہ باتیں چھوڑ دیجئے۔ جس لشکر میں قیس، حجر ابن عدی، ابو ایوب انصاری، یہ 3 علمدار ہیں، اس کا چوتھا علمدار یا چوتھا علم یا چوتھا فلیگ شیس ابن ربعی کو دیا، اور یہ اتنا توپا جا رہا تھا کہ جیسے ہی اس زمانے کے داعش خارجیوں کا لشکر نظر آیا، کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، میں ان کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، فوراً ان پہ حملہ کر کے ان کا خاتمہ کرے۔ علی نے کہا یہ ہمارا طریقہ نہیں، پہلے ان کو قائل کیا جائے گا، پہلے ان سے حجتیں مانگی جائیں گی، پہلے ان سے بحث کی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ قائل ہو جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ دشمنان اہل بیت کے لیے علی کی پالیسی کہ پہلے ان کو قائل کرنا ہے، حق کا پیغام پہنچانا، یہ تڑپا جا رہا ہے کہ نہیں مولا میں برداشت نہیں کر سکتا ایسے لوگوں۔ اب میں اس کا پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، مولا سے اتنی محبت کہ اور مولا کے سامنے اتنا اطاعت کا اظہار کہ مولا نے علم دیا۔ اور ٹھیک یہی آدمی 20 سال کے بعد کربلا کے میدان میں ہے، عاشور کا دن ہے، اور آقا حسین جب جہاد شروع کرنے سے پہلے خطبہ دے رہے ہیں تو اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اے کوفے والو، تمہیں نے تو خط لکھ کے مجھے بلایا، تو اس میں کس آدمی کا نام لیا؟ اسی شیس ابن ربعی۔ کہ اے شیس ابن ربعی، سب کا نام نہیں لیا، صرف 2 نام لیے تھے، پہلا نام شیس کا تھا کہ تمہارا بھی تو خط آیا تھا میرے پاس، تم نے لکھا تھا فرزند رسول، میوے پک گئے ہیں، باغ تیار ہے، آپ تشریف لائیے۔ شیس ابن ربعی نے کہا حسین نعوذ باللہ تم غلط بیانی کر رہے ہو، اور آقا نے اپنے خیمے سے خط منگوا کر اس کو دکھایا، اور پھر مولا نے اپنا وہ خطبہ دیا جس کا ایک جملہ تو آج ہر ایک کو یاد ہے، ہیہات من نفس اللہ الموت اعلی من العار، ہم اور ذلت برداشت کریں، مر جانا یعنی عزت کی موت، ذلت کی زندگی، وہ خطبہ دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا کہتا ہے شیس ابن ربعی؟ سنان سے کہتا ہے سنان، ہم یہاں حسین کو قتل کرنے آئے ہیں کہ حسین کی تقریر سننے آئے؟ ان کو اتنی مہلت کیوں دے رہے ہو کہ تقریر کر رہے ہیں؟ آقا نے جلال کی عالم میں دیکھا، کہا کل تک تو تم میرے بابا کے لشکر میں اتنا جوش و جذبہ دکھا کے میرے بابا کے ساتھ تھے، کہا کہ تمہارے بابا نے جادو کر کے مجھے بہکا دیا تھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تمہارے بابا نے مجھے مس گائیڈ کر دیا، آج حق میرے سامنے آیا، اور میں یہ عاشور کے دن کہہ رہا، کربلا کے میدان میں کہہ رہا، میں اللہ سے یہ نظر کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے تیرے قتل کی توفیق دی تو میں کوفے میں ایک پوری مسجد اپنے خرچے سے بناؤں گا۔ یہ شیس ابن ربعی جو کل
علی کا اتنا قابل بھروسہ ساتھی ہے کہ ایک علم اگر حجر ابن عدی کو دے رہے ہیں. دیکھیں میں نے حجر کا خالی نام لیا, تفصیل میں نہیں گیا, اس لیے کہ ابھی 2-3 سال پہلے حجر کے روضے کی بے حرمتی کی گئی تو ان کے واقعات و فضائل ہر ایک کے علم میں آ چکے ہیں. وہ شخصیت ایک بازو پر وہ ہیں دائیں تو بائیں پہ یہ, اور یہ اس انداز سے بدلا. آپ پھر کیا ہوا؟ پھر کربلا کے بعد کچھ عرصے گزرا, مسجد بنائی, لال مسجد. امام نے کہا خبردار کوفے کی ہر مسجد میں نماز پڑھنا, یہ 5 پہ نہ جانا, خاص طور پہ لال مسجد. اور اس کے بعد پھر جب مختار کا جہاد شروع ہوا مختار کے ساتھ مل گئے, لیکن درمیان میں ہی دغا دے کر پھر مختار کے قتل کرنے والوں میں شامل ہوا. اور یہ عالم اسلام کا پہلا آدمی ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں دوسرا, اور کچھ کہتے ہیں پہلا, اور آخری آدمی کو آپ جانتے ہیں لال مسجد کے حوالے کہ جس وقت یہ مختار کے مخالفین میں شامل ہوا تو اقتدار مختار کے پاس, چنانچہ یہ برقع پہن کے کوفے سے بھاگا تھا. لال مسجد کا پہلا بانی شیس ابن ربیع برقع پہن کے نکل کے بھاگا اس شہر کوفہ سے جہاں اس نے لال مسجد بنائی. وہ پہلا ہے تو پھر آخری تو مجھے آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں پہ ایک سوال آتا, وہ یہ کہ یقیناً فطرت انسانی ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے, آخر یہ اتنی بڑی تبدیلی اس میں آئی کیسے, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں. اب یہ سوال کا جواب انشاءاللہ کل کی مجلس میں یا پرسوں آئے گا. ابھی صرف اتنی بات کہنا کہ معصومین جب اس قسم کے دعویٰ کرنے والوں جو زبان سے بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں لیکن امام کے لیے ایک داڑھی رکھنے کو تیار نہیں, امام کے لیے ایک چادر پہننے کو تیار نہیں ہے جن کی عورتیں, امام کے لیے ذرا سا اپنے میوزک اور گانے کو چھوڑنے کو تیار نہیں, جب اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے اتنی سے قربانی نہ دیں تو امام بار بار بتاتے ہیں. اور ایک جملہ کہہ کے پھر میں اپنی مجلس کو آج ختم کروں, باقی باتیں کل. وہ یہ کہ یہ امام کے جملے کو میں اپنے الفاظ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب وقت نہیں رہا, ورکنگ ڈے کی مجلس ہے, مجھے آپ کا خیال ہے صرف الفاظ امام کو اپنے الفاظ میں تبدیل کر کے صرف آخری جملے تک لے جاؤں گا. امام نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں یہ واقعات ہیں 1, 5, 7, 10 آدمیوں کے, ورنہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ اگر اسے دنیا اور مافیا دے دیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ علی سے بیزاری اختیار کرو, وہ مر جائے گا, اس کے بدن کے 70 ٹکڑے ہوں گے, ہر ٹکڑے سے یہ علی کی آواز آ رہی ہوگی. لیکن ایسے واقعات آخری زمانے میں ایسے واقعات کثرت کے ساتھ ہوں. اب معصوم کے زمانے میں ایک شیس ابن ربیع, معصوم کے زمانے میں ایک زیاد ابن ابی, فرمایا کہ آخری زمانے میں اس کثرت کے ساتھ واقعات ہوں کہ لوگ دین خدا سے اس طرح سے نکلیں گے کہ قرآن نے کیا کہا شروع اسلام کے بارے میں کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور آخری زمانے میں یخرجون من دین اللہ افواجا. لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہر ایک یہ سمجھے گا مجھ سے بڑا دیندار کوئی نہیں. تو نام لینا, خالی امام کو لبیک کہہ کے پکار لینا, خالی امام کا تذکرہ کر دینا کافی نہیں ہے. ہمارے سامنے ماضی میں بھی واقعات, جنگ نہروان میں جب مولا کامیابی حاصل کر کے پلٹے تو جو لشکر کے 4 علمدار تھے, 5, انہیں بلایا, بلانے کے بعد شاباش دی. علمدار کا رول بہت اہم ہوتا, مگر شاباش دیتے ہوئے 2 جملے کہے امام نے. جب شاباش دے رہے ہیں تو ابو ایوب انصاری اور حجر ابن عدی وغیرہ کہنے لگے یا امیر المومنین, بہرحال آپ کو بھی مبارک کہ آپ کے دشمنوں کا خاتمہ ہو گئے, پورا لشکر مارا گیا, صرف 9 آدمی بچے. کہا کہ یہ آخری زمانے میں دوبارہ نکل کے آئیں کیونکہ ابھی اپنی ماؤں کے رحم میں ہیں, ابھی اپنے باپ کے صلب میں ہیں. یہ میری آج کی مجلس سے متعلق نہیں. اور پھر شیس ابن ربیع کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو آج تم میدان میں اس طرح سے لڑے اور میری حمایت کی ہے, میرے بیٹے کے قتل میں شریک نہ ہونا.
اور اس نے تڑپ کے کہا تھا مولا میں مر جاؤں، میرے ذہن میں اگر ہلکا سا ایسا وسوسہ بھی آئے. اور وہ آدمی ہے جو عاشور کے دن حسین کے خطبے کے بیچ میں کہہ رہا کہ اے سنان ہم حسین کو قتل کرنے آئے کہ حسین کی تقریر سننے کے لیے آئے. یہ اتنی بڑی تبدیلی کربلا ہمیں ایک کوشچن مارک دیتا ہے کہ نہیں دیتا کہ آخر وجہ کیا تھی، آخر یہ ہوتا کیوں. اور اب آئیے میرا وہ جملہ جو آگے کی مجالس کی بنیاد بنے گا، اسلام نے اس کی 2 وجوہات بتائی، وہ انشاءاللہ کل سے. آج میں ہلکا سا اشارہ بھی نہیں کر رہا ورنہ بات بہت پھیل جائے گی. کہا کہ 2 بہت بڑی وجہ ہیں کہ امام سے یہ جملہ سن کے کہ میرے بیٹے کے قتل میں شریک نہ ہونا، تڑپ کے موت کی دعا کرنے والا، اور پھر وہی کام کر رہا. 2 وجوہات جو بلعم باور کے واقعے میں قرآن میں بھی آئی. لیکن اگر انسانوں میں ایسے واقعات ہیں تو بہرحال ایسے وفادار بھی ہیں. کہ ابھی آپ کے کتنے ساتھی کربلا کی زیارت کو جائیں گے پہلے عشرے میں؟ عاشورے کے دن قبیلہ بنی اسد کا میدان کربلا میں آج بھی آنا، ایسے بھی تھے. اور انسان تو انسان، اطاعت امام کرنے والے حسین کی سواری کے وہ جانور بھی تھے کہ جن کا ایک عمل آج کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. کربلا میں آج بھی وہ جگہ لوگ اس کی زیارت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جس جگہ کی ہم زیارت کسی اور حوالے سے کر رہے ہیں وہاں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ آج ہی کا دن تو تھا نا، حسین کا قافلہ چل رہا اور جا تو کوفے کی جانب تھا، لیکن یزید کے حکم کی وجہ سے حر نے قافلے کا رخ پھیرا اور چل اب بغیر کسی منزل کے، اب کوئی ڈیسٹینیشن نہیں، کوفے جانے سے روکنا ہے، کہاں لے جانا ہے یہ حر کو بھی نہیں پتا. یزید کے یا ابن زیاد کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا. اسے نہ پتا ہو لیکن ذوالجناح کو پتا تھا. ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک دریا آ گیا، دریا کو کراس کیا اور گھوڑا ٹھوکر کھا کے رک گیا. اور آج عجیب بات یہ ہے کہ جس کائنات کا ایک ایک ذرہ حکم امام کی اطاعت کرتا، حسین اشاروں پہ اشارے کر رہے ہیں، اس کو نافرمانی نہیں کہیں گے. جیسے مولا نے اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کا لفظ کاٹنے سے انکار کر دیا اور عبداللہ ابن عباس علمدار کربلا حضرت عباس کے خسر، انہوں نے صفین کی لڑائی کے آخر میں علی کے ساتھ لفظ امیر المومنین کاٹنے سے انکار کر دیا، یا ذوالجناح آج ٹھوکر کھا کے رکا اور حسین ایڑ لگا رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہا، یہ نافرمانی میں نہیں آتا. پھر کیا چیز ہے یہ کل، کیونکہ اب یہ ذرا سمجھانے والی بات ہے. عباس سے علمدار حسینی لشکر کے انتظامات کو دیکھنے والے ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ آقا سمجھ میں نہیں آتا ذوالجناح کو کیا ہو گیا، شاید بہت تھک گیا ہے، سواری کا جانور بدل لیجیے. ایک نہیں 2 نہیں، تاریخوں میں ہے کہ 7 جانور بدلے گئے، لیکن آج کوئی نہیں ہے کہ جو آگے بڑھے اور حسین کو اس سرزمین کربلا سے باہر لے جائے. رکے ہیں سب. اب یہ جو جتنی دیر لگ رہی، اطراف کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ آ کے جمع ہو رہے ہیں. فرات کے دریا کے دوسری جانب باغات اور کھیت تھے، اب جمع ہوتے جا رہے، ایک مجمع بن گیا. حسین نے ایک مرتبہ کہا عباس ذرا ان لوگوں سے پوچھو تو صحیح کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. اب وہ لوگ جمع ہیں، نام بتا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ فرزند رسول اس جگہ کا نام نینوا، کسی نے کہا کہ فرزند رسول
اور یہیں پہ بابل وہ آ کے ختم ہوتا. اور حسین کا سوال کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا کہ ہاں مولا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں. حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں. نام پہ نام بتائے جا رہے ہیں. حسین کہہ رہے ہیں کوئی اور نام، کوئی اور نام، کوئی اور نام. آخر میں سارے نام مکمل ہو گئے. فرزند رسول ہمیں تو اتنے ہی نام پتا. کہا کہ اپنے قبیلے کے بوڑھے لوگوں سے پوچھو شاید اس کا کوئی اور نام بھی ہو. ایک بوڑھا جو زمین گیر تھا ہاتھوں میں اٹھا کے لایا گیا. کہا کہ یہ سب سے پرانا آدمی ہے اس علاقے کا. حسین نے کہا کہ اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے. وہ بوڑھا کانپتی ہوئی آواز میں کہتا ہے فرزند رسول ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ اس کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے. جیسے ہی یہ کربلا کا نام سنا حسین نے کہا باس ساری سواریاں بٹھا دو، خیمے لگا دو، محملوں سے سیدانیوں کو خیمے میں پہنچا دو. وہ بوڑھا تڑپ گیا. فرزند رسول یہاں پہ قیام نہ کریں. جب سے دنیا بنی ہے آج تک کوئی نبی یا نبی زیادہ ایسا نہیں ہے جو یہاں سے گزرا ہو اور اس کے بدن سے خون نہ جاری ہوا ہو. حسین نے کہا تم نے خالی اپنے بزرگوں سے تاریخ سنی اور مجھے تو پتا ہے میرے نانا نے اسی سرزمین کے لیے بچپنے میں مجھ سے وعدہ لیا تھا. مگر ابھی وہ بوڑھا حسین کو روک رہا اور حسین اسے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک فضا تھی اور کہتی آقا شہزادی زینب نے آپ کو بلایا اور کہا کہ ایک لمحے کے لیے آ جانا. زینب کی بات سنی. بس ایک مرتبہ حسین تڑپ کے چلے زینب کے خیمے میں پہنچے. کہا زینب ابھی ابھی خیمے لگے ہیں، خیمے میں پہنچی ہو اتنے جلدی کیا ایسا کام یاد آ گیا؟ کہا بھیا خیمے اٹھا لو اور یہاں سے آگے چلو. حسین پوچھتے ہیں زینب کس لیے؟ کہا جب سے میں نے اس خیمے میں قدم رکھا مسلسل کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی. حسین نے کہا زینب آواز تو سن رہی ہو، کیا پہچان نہیں رہی ہو؟ یہ اماں فاطمہ کی آواز ہے جو ہمارے ساتھ مدینے سے یہاں تک آئی ہے. اور زینب میں نے اسی لیے یہاں پہ خیمے لگا کے قیام کیا ہے کہ اماں نے بچپنے میں وعدہ لیا تھا، اماں ہی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں. اور ادھر بوڑھا آدمی مسلسل منع کر رہا ہے. اس کی آواز حسین کے کانوں میں آئی. ایک بار حسین باہر نکلے اور چاروں طرف جمع شدہ لوگ جو ہمارے ساتھی اس ایک ہفتے میں کربلا کے لیے جانے والے ہیں ان سے بھی میں بات کر رہا ہوں، جو اربعین پہ جائیں گے ان سے بھی بات کر رہا ہوں، جو سال میں کبھی بھی جائیں گے. حسین نے دیکھا کہ اتنی دیر میں بوڑھے کی وجہ سے پورا قبیلہ یہاں آ گیا. بس حسین نے سردار قبیلہ کو بلایا اور کہا کہ اے سردار قبیلہ ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں. ہاتھ جوڑے. کہا مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، مہمان بن کے جب تک دل چاہے رہیے. کہا کہ ہمیں چند دنوں کے لیے نہیں رہنا ہے، اب تو قیامت تک ہمیں یہیں پہ قیام کرنا ہے. ہم یہ زمین خریدیں گے اور وہی قیمت دیں گے جو بازار کی قیمت ہے، مگر دو شرطیں. پہلی شرط آپ ہیں. کہا دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ قیامت تک جب میرا کوئی زائر کربلا آئے تو اسے میرا مہمان بنا کے 3 دن رکھنا. حسین نے کربلا پہنچ کر نہ پہلے عباس کو یاد کیا، نہ اکبر کو یاد کیا، نہ قاسم کو یاد کیا، نہ اصغر کو یاد کیا، پہلے آپ کو یاد کیا. جب ہمارا کوئی زائر ہماری زیارت کے لیے کربلا آئے اسے میرا مہمان بنا کے 3 دن رکھنا. اور دوسری شرط کیا ہے؟ ایک وعدہ یہ بھی کرو جب لشکر یزید چلا جائے گا اور ہمارے بے گورو کفن لاشیں جلتی ریتی پہ پڑے ہوں گے تو آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کرنا. سارا قبیلہ تڑپ گیا. کہا فرزند رسول ہماری جانیں نثار، ہماری جانیں قربان، ہمارا وعدہ ہے. کہا کہ نہیں، خالی تم سے وعدہ کافی نہیں ہے، جا کے اپنے قبیلے کی عورتوں کو یہاں بھیجو. عورتوں کو پیغام ملا. ساری عورتیں گھبرا گئیں. آج کون سا دن آ گیا؟ فرزند فاطمہ نے ہمیں بلایا، ہماری شہزادی زہرا کے لال نے ہمیں بلایا. سب نے اپنی اپنی عبائیں پہنی. ایک بار میدان کربلا میں پورے حجاب کے ساتھ آئی. مولا آخر ہمیں
آخر ہم بھی کیا اس قابل ہیں کہ آپ کی کوئی خدمت کریں؟ کہا دیکھو لشکر یزید بہت ظالم ہے، ہو سکتا ہے اس کے ڈر سے تمہارے مرد گھروں سے باہر نہ نکلے، تو ایک وعدہ مجھ سے کرو، پانی بھرنے جب فرات کے کنارے آؤ گی تو ہمارے لاشوں کو دفن کر کے جانا۔ ساری عورتیں روتی جاتی ہے، ایک ہی جملہ، اے فرزند زہرا، اے فاطمہ کے لال، ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ ایک بار کہا کہ نہیں، جا کے اپنے بچوں کو بھجواؤ، چھوٹے چھوٹے بچے، آن و محمد کے ہم سن بچے ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے آ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اللہ یہ دن بھی آ گیا، ہم بھی اس قابل ہو گئے آقا کی خدمت کریں۔ ہاتھوں کو جوڑا، مولا ہمیں کیوں بلایا ہے؟ کہا دیکھو لشکر یزید کے ڈر سے ہو سکتا ہے تمہارے باپ اور ماں گھروں سے باہر نہ نکلے، تو ایک وعدہ کرو کہ کھیلتے کھیلتے جب فرات کے کنارے آؤ گے، ہمارے بے گور و کفن لاشیں نظر آئیں گے، تو اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں خاک لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ بچے بہت چھوٹے ہیں، قبریں نہیں کھود سکتے ہیں، لاشیں نہیں اٹھا سکتے ہیں، مٹھیوں میں خاک لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ بس ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آقا کی کتنی تمنا تھی کہ اگر ہمیں پورا دفن نہ کیا جا سکے تو ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ آ جائے۔ وہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے آقا سجاد سے کہوں مولا سجاد، جب آپ کا بابا مارا گیا اور قافلہ کربلا سے چلا تو یہ ظالم آپ کو مہلت نہیں دے رہے کہ آپ لاشیں دفن کریں، آپ قبریں کھودیں، ایک مٹھی خاک تو اٹھا سکتے تھے نا۔ بابا کی تمنا تھی ایک مٹھی خاک ہی ڈال دیتے۔ معلوم ہے آپ کا چوتھا امام کیا کرے گا؟ آپ کا چوتھا امام اپنے دونوں ہاتھ آپ کو دکھائے گا اور کہے گا کہ ہائے وہ جوان بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں توق بھی ہو، پاؤں میں بیڑی بھی ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی ہو، وہ بابا کے لاشے پہ ایک مٹھی خاک بھی ڈالے تو کیسے؟ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ پروردگار آج کی 2 محرم کی یہ تاریخ جب میرا مظلوم آقا میدان کربلا میں پہنچا قیامت تک رہنے کے لیے، حسین کے انہی تمام مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں آئے ہیں، خاص طور پر ان کو اور دنیا بھر کے صاحبان ایمان، جان مال عزت آبرو اولاد صاحبان ایمان کی حفاظت فرما، ہم پر ظلم کرنے والے سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین جو صف اعضاء پہ بیٹھ کے زندگی بھر ذکر ایمان سنتے رہے، آنسو بہاتے رہے، گریا کرتے رہے، ان مرحومین کو اعلی علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں یا رزق کی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تجھے سکینہ اور اصغر کی پیاس کا واسطہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ ہمارے بیماروں کو اس بیمار کربلا سجاد کا واسطہ شفائے کاملہ عطا فرما، اور خدا بندہ ہم سب کو سیرت اہل بیت اور سیرت شہداء کربلا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں اور شیعان حیدر کرار، چاہے وہ عراق میں ہوں، چاہے وہ سیریا میں ہوں، چاہے وہ یمن میں ہوں، چاہے وہ سعودی عرب میں ہوں، چاہے وہ بحرین میں ہوں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، یہ دنیا کے جس خطے میں، ان سب کی مدد فرما، اور ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔